بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين اماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جو ہے وہ خیریت سے رکھے اور عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ پاک طبیعت جو ہے وہ الحمدللہ کافی بہتر ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارا جو یہ سفر ہے جو ہم نے یہ عربی زبان کے حوالے سے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور ہمیں واقعتاً اپنی زبان کے لیے اپنی کتاب کے لیے خالص کرے. آمین یا رب العالمین. اچھا ہم جو ہے وہ ہمارے پاس تقریباً 1.5 مہینہ ہے اور ہم اس میں ایکسٹرا کلاسز بھی چاہیں گے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی ہم ایکسٹرا کلاسز بھی اپنی لیں گے اور اپنا کورس جو ہے وہ مکمل کریں گے. ہم اپنے اگر کورس کی آؤٹ لائن کو فالو کریں اور کورس کی آؤٹ لائن کو ہم فوکس کریں تو ہمارے پاس ہم نے سب سے پہلے الاعداد العربیہ عربک کاؤنٹنگ وہ ہم نے پڑھی تھی, کافی ڈیٹیل میں پڑھی تھی الحمدللہ. اور عربک کاؤنٹنگ کے بعد ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے پڑھنے ہیں. ایک تو یہ کہ اسماء الشہور ہیں مہینوں کے نام, اور ایک اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے ایام الاسبوعی. ایام الاسبوعی بھی ہم شاید پڑھ چکے ہیں لیکن اس کو میں ایک مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے ریویو کر لوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو ہم اسماء الشہور اور ایام الاسبوع پہلے دونوں کر لیتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے سے ٹاپک ہیں. اس کو مکمل کر کے اور پھر ہم اپنے کچھ ٹاپکس کی طرف انشاءاللہ پھر آتے ہیں. اور ہمیں ایک چھوٹی اسٹوری بھی پڑھنی ہے انشاءاللہ عربی کے حوالے سے, اور کچھ چیزیں وہ آج انشاءاللہ میں کوشش یہ کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کچھ یعنی کہ جو روزمرہ کی جو معاملات ہیں اس کے اندر ہم کمیونیکیٹ بھی کر سکیں, آپس میں بات بھی کر سکیں اور اس کو ہم پڑھ بھی سکیں. وہ میں آپ سے کتاب انشاءاللہ شیئر کروں گا ابھی. تو سب سے پہلے انشاءاللہ ہم چلتے ہیں ایام الاسبوع کی طرف. ایام الاسبوع کا مطلب ہوتا ہے ڈیز آف دا ویک. ٹھیک ہے, ایام الاسبوع میں آپ سے اسکرین شیئر کرتا ہوں اور اس کو آپ چاہیں تو لکھ لیں. سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے عربی میں نقول بالعربیہ, نقول مطلب ہم کہتے ہیں نقول بالعربیۃ یوم, یوم اس کا مطلب ہوتا ہے اے ڈے. ٹھیک ہے, آپ نے اس کے اندر پھر الف لام لگایا تو یہ بن جائے گا الیوم. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر یہ ہو گیا دا ڈے بن گیا. اچھا ہم سٹارٹ کریں گے اتوار کے دن سے. ٹھیک ہے, اتوار کے دن سے جب ہم سٹارٹ کریں گے تو یوم الاحد, اتوار کو کہتے ہیں یوم الاحد. یہ ذہن میں رکھیے گا یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے, گرامیٹیکلی یہ مضاف اور مضاف الیہ یوم الاحدی. یوم الاحد, اس کے بعد یوم الاثنین, یہ ہو گیا یعنی کہ فرسٹ ڈے آف دا ویک. آپ سمجھ لیں یوم الاحد
ڈے 1 ہو گیا. یوم الاثنین سیکنڈ ڈے. یوم الثلاثاء یوم الثلاثاء. پھر یوم الاربعاء. یوم الاربعاء. پھر یوم الخمیس. اس کے بعد یوم الجمعہ. یوم الجمعہ. یوم الجمعتی. ٹھیک ہے. یوم الجمعتی اور پھر یوم السبتی. یوم الجمعتی اور یوم السبتی. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ اتوار سے شروع کریں تو اتوار کو ڈے 1 کاؤنٹ کر لیں، اور پھر پیر ڈے 2، منگل ڈے 3، بدھ ڈے 4، جمعرات ڈے 5، احد اثنین ثلاثاء اربعاء. اچھا میں نے یوم الاربعاء غلط لکھا ہے، یہ ہے یوم الاربعاء. اب صحیح ہے. یوم الاربعاء. یوم الاربعاء. اور یوم الخمیسی. یوم الخمیسی. ٹھیک ہے. یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعہ اور یوم السبت. تو یہ ہمارے انہیں ہم کہتے ہیں ایام الاسبوع. ایام الاسبوع. ایام الاسبوع. ٹھیک ہے. ایام الاسبوع ڈیز آف دا ویک. اور اس کے اندر ہم نے پڑھا یوم الاحد اتوار کا دن، یوم الاثنین پیر کا دن، یوم الثلاثاء منگل، یوم الاربعاء بدھ، یوم الخمیس جمعرات، یوم الجمعہ اور یوم السبت. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے جو ہے وہ ڈیز آف دا ویک ہے. اچھا ہم اس کے بعد پھر ایک کام ہی کرتے ہیں، ان ڈیز آف دا ویک کو آپ پکا یاد کریں. ڈیز آف دا منتھ، نیمز آف دا منتھ، اسماء الشہور، یہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. ابھی صرف یہ ڈیز ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے. آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں. یوم الاحدی، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس، یوم الجمعۃ، یوم السبت. طیب انشاءاللہ. فالآن نبدأ بکتاب جدید. We'll start with a new book inshallah. وفي هذا الكتاب هناك حوارات كثيرة. In this book there are many conversations. هناك حوارات كثيرة. فنحن نتكلم ونتحدث إن شاء الله حول مواضع كثيرة. يعني مواضع كثيرة أنا أولا إن شاء الله بينت لكم. اسم هذا الكتاب العربية بين يديك. اسم الكتاب العربية بين يديك.
نحن نبدأ بجزء الثاني، لا جزء أول، نحن نبدأ من جزء الأول. هذا هو الكتاب العربية بين يديك. وهذا الكتاب جميل جدا، وهذا الكتاب مفيد ومهم جدا أيضا. طيب، هذا هو الوحدة الأولى. الوحدة معناه يونت. الوحدة الأولى التحية والتعارف. التحية greetings، نقول بالإنجليزية التحية greetings، والتعارف introduction. يعني التحية والتعارف هذا هو عندما نحن نلتقي ونسلم، وثم بعد ذلك يعني نسأل الكيفية ونسأل الأحوال، فهذا نقول التحية بالعربية والتعارف. التحية أنا قلت لكم بالإنجليزية التحية معناه greetings، والتعارف معناه تعارف introduction. طيب، فالتحية والتعارف يعني greetings and introduction. طيب، هذا هو الحوار. الحوار الأول انظر واستمع وأعد. الحوار الأول حوار معناه conversation، أنتم تعرفون معنى الحوار. الحوار الأول انظر واستمع وأعد، يعني انظر see، واستمع listen carefully، وأعد يعني repeat. طيب، انظر واستمع وأعد. خالد، هذا الحوار بين خالد وخليل. السلام عليكم خليل. وعليكم السلام. خالد اسمي خالد. ما اسمك؟ خليل اسمي خليل. خالد كيف حالك؟ خليل بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ خالد بخير والحمد لله. هذا يعني نقول وكيف حالك أنت، هناك جملة وكيف حالك أنت يعني آپ کیسے ہیں. حالك أنتم تعرفون معناه حالك آپ کے حال. فأنت نحن نكتب يعني عندنا بالأردية نقول تم کیسے ہو، كيف حالك. عندما نحن نجمع أنت نكتب أنت، جب ہم أنت ساتھ میں لکھ دیتے ہیں تو اس میں آپ والا معاملہ ہو جاتا ہے. وكيف حالك أنت يعني هذا هو الحصر emphasis، آپ کیسے ہیں. وكيف حالك أنت بخير والحمد لله. ثم بعد ذلك هذه يعني أشياء سهل جدا. طيب، وأنتم تعرفون هذا. فأنا فقط أولا اقرأ، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو آتی ہیں، أنتم تعرفون الحمدللہ. فأنا إن شاء الله بس فقط أراجع، I am just revising all. أنا أراجع هذا الكتاب أمامكم، ٹھیک ہے نا. I am just revising the easy one. طيب، ثم بعد ذلك نحن نبدأ بالصعب، ونبدأ يعني الدرس الصعب يعني difficult lesson إن شاء الله we will start. اس کے اندر أنا أريد منكم أيضا أن تتكلموا وتقرأوا، لكن هذه أشياء أنتم درستم، یہ چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. أنا فقط أراجع، ٹھیک ہے. I am just revising. طيب، بسبب هذا أنا يعني سريع، أنا سريع جدا. I am fast. Why I am fast؟ لأنكم درستم هذا، کیونکہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. لأنكم درستم هذه الأشياء، یہ سب چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. لأنكم درستم هذه الأشياء فأنا أراجع فقط. طيب، خولة وخديجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. خولة اسمي خولة. ما اسمك؟ أنتم تعرفون نحن نستعمل كي يعني الكسرة للمؤنث. خديجة اسمي خديجة. حولة كيف حالك؟ خديجة بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ خولة بخير والحمد لله. يعني هذه الأشياء يعني نفس الأشياء same thing، نفس الأشياء same things، لكن للمذكر وللمؤنث. ثم شوف هذا كيف حالك، كيف حالك أنت، أنت، أنتم، هذا تعرفون ما شاء الله. طيب، الآن الحوار الثاني.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ هذا هو جنسية. جنسية معناه nationality. وما جنسيتك أنت؟ What is your nationality? أنا تركي. أنا من تركيا. شوف هذه الأشياء. أنا تركي يعني کہ I am Turkish. أنا من تركيا. I am from Turkey. أنا باكستاني. I am a Pakistani. I am from Pakistan. اس کو میں کیسے کہوں گا؟ انا من پاکستان. ٹھیک ہے. اور اگر میں کہتا ہوں آئی ایم اے پاکستانی، ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم اے پاکستانی یہ ایک لفظ ہے، اور ایک ہے آئی ایم فرام پاکستان یہ دوسرا لفظ ہے. تو جب مجھے کہنا ہوگا آئی ایم پاکستانی تو میں کہوں گا انا پاکستانی یا انا پاکستانی. ٹھیک ہے نا. اور اگر میں کہوں گا آئی ایم فرام پاکستان تو پھر میں من کا استعمال کروں گا، انا من پاکستان. اسی طریقے سے کوئی خاتون ہے وہ کہیں گی انا پاکستانیتن. کیا کہیں گی وہ؟ انا پاکستانیتن. انا من پاکستان وہ بھی کہیں گی آئی ایم فرام پاکستان، تو سیم رہے گا نا، انا من پاکستان یہ سیم رہے گا. لیکن انا پاکستانیتن خاتون کہیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اہلن و سہلن ویلکم. اہلن و سہلن ویلکم. ٹھیک ہے. اہلن و سہلن کا مطلب ہوتا ہے ویلکم. والآن للمؤنث السلام علیکم. وعلیکم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. هل أنت مصرية؟ نعم أنا مصرية. وما جنسيتك أنت؟ أنا سورية. I am Syrian. أنا من سوريا. I am from Syria. أهلا وسهلا. هذه الأشياء يعني سهل لكم الحمد لله. فأنا أسأل منكم أولا يعني هذه الأشياء. اصبروا قليلا. هناك عندنا نعم أنا آسف جدا. أنا ما رأيتكم أولا. نعم. الصوت يأتي صحيحا. صوتي يأتكم صحيحا. صوتي يأتي إليكم يعني صحيحا. میری آواز آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے ابھی جو کتاب شروع کی ہوئی ہے تو یہ میں اس کا ایک مراجعہ کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو پہلے سے یہ سب چیزیں آتی ہیں، چھوٹی ہیں لیکن اچھی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ذریعے سے پھر ہم آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. ہمیں اس کتاب کو پورا کرنا ہے. مطلب اس کتاب کا تو یہ پارٹ 1 ہے. اس پارٹ 1 کے اندر سمجھیں آپ تقریباً 8 اور 8 16 لیسنز ہیں جو ہمیں اپنے کورس کے اندر مکمل کرنے ہیں انشاءاللہ. اور اس سے کافی اچھی اور کافی بہت ساری کنورزیشن آپ کو آ جائے گی انشاءاللہ. اور بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں افعال بھی ہیں، اس کے اندر ہر چیز ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں بھی اور اس میں سوالات جو آپ لوگوں کو ہوں وہ ضرور پوچھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ابھی تو ہم نے یہ جو کنورزیشن پڑھی ہیں 2 یہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہیں. تو آپ لوگ پلیز مجھے اوکے دے دیں تاکہ میرا ہم آگے چلتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی بول سکتا ہے. ماہرہ سعید بھی ہیں ہمارے ساتھ اور مس فوزیہ بھی ہیں. اوکے سمجھ میں آ رہا ہے. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. جی سمجھ آ گیا. الحمدللہ. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ آسان چیزیں ہیں. هذه الاشیاء سهل لكم وهذه الاشیاء یعنی سهل جدا. فانا اراجع. انا بینت لكم میں نے بتایا آپ لوگوں کو. انا بینت لكم میں نے آپ لوگوں کو بتایا. انا اراجع فقط. I am revising only. طيب. فهذا هو الحوار الثالث. احمد و بدر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. هذا اخی هو مدرس. اهلا وسهلا. هذا صدیقی هو مهندس. اهلا وسهلا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة کا مطلب جس طرح ہم کہتے ہیں خدا حافظ بالعربیہ هذا یعنی مع السلامة سلامتی کے ساتھ. یعنی کہ دیکھیں خدا حافظ. حافظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حفاظت.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے. اس طریقے سے عربی میں کہتے ہیں مع السلامہ، یعنی کہ وتھ پیس، آپ سلامتی کے ساتھ جائیے. مع السلامہ، مع السلامہ. فہذه الاشیاء ايضا سهل لكم. ثم بعد ذلك للمؤنث السلام علیکم وعلیکم السلام. هذه اختي هي طبيبة اهلا وسهلا. هذه صديقتي هي طالبة اهلا وسهلا. مع السلامہ، مع السلامہ. آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی کوئی بھی چیز بیچ میں سمجھ میں نہیں آئے تو مجھے روک سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ چیزیں آسان ہیں، آپ لوگوں کو پہلے سے آتی ہیں، اسی لیے میں صرف ریویژن کر رہا ہوں ایک، ٹھیک ہے نا، اور میں آگے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا ان ٹو دا بک ہو جائیں، ایک مرتبہ کتاب میں آ جائیں تو پھر یہ کہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. صحیح ہے. یہ الحمدللہ آپ لوگوں کو آسان ہے، پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. ہم آتے ہیں اب سیکنڈ لیسن کی طرف. میں آپ لوگوں سے کتاب یہ شیئر کروں گا تو آپ لوگ پھر اس میں خود سے پڑھیے گا، اور ہم ایکسرسائز اگلے لیسن سے ہم ایکسرسائز سولو کریں گے انشاءاللہ. جی الوحدۃ الثانیہ، سیکنڈ لیسن ہمارا ہے الاسرہ. الاسرہ کا مطلب ہوتا ہے فیملی، ٹھیک ہے. الاسرہ. آئیے اب ہم الاسرہ کے اندر سب پڑھتے ہیں. طيب الحوار الأول من يقرأ؟ Who will read حوار الأول؟ الحوار بين علي وعمار. الحوار بين، حوار ہے، conversation ہے، between، بین مطلب between. الحوار بين علي وعمار. فأنا أريد منكم واحد علي وواحد عمار. نعم سلیمان میں پڑھ سکتا ہوں. طيب أخ سليمان أنت علي. طيب اصبر، هل عندنا، اصبر. نعم نعم أخ سليمان. طيب الحوار الأول أنا وأخ سليمان إن شاء الله. طيب أخ سليمان أنت وأنا إن شاء الله يعني نتكلم. طيب ثم بعد ذلك أمل ومس فوضية أنتما تقرآني الحوار الثاني. ثم ألينا كاشف ورميسة أحمد أنتما تقرآني الحوار الثالث. طيب فنحن نبدأ. أولا أخ سليمان وأنا إن شاء الله. أخ سليمان أنت علي وأنا عمار. طيب انشاءاللہ. يلا اقرأ. السلام علیکم. وعليكم السلام ورحمة الله. هذه سورة أسرتي. هذه سورة أسرتي. ما معنى هذه الجملة؟ یہ میری فیملی کی تصویر ہے. أحسنت. عمار ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدی عدنان وهو مہندس. ومن یہ میرے هذه؟ والد ہیں اور وہ انجینئر ہیں. طيب ومن هذه؟ هذه والدتی سعیدہ وهي طبیبہ. یہ میری والدہ ہیں سعیدہ اور یہ ڈاکٹر ہیں. أحسنت. ومن هذا؟ هذا اخی عیسیٰ وهو طالب. یہ میرے بھائی عیسیٰ ہیں اور یہ طالب علم، یہ اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں. طيب ومن هذه؟ هذه اختی ابلہ وهي معلمہ. یہ میری بہن ہیں ابلہ اور یہ ٹیچر ہیں. طيب وهذا جدی وهذه جدتی. یہ میرے دادا ہیں اور وہ میری دادی ہیں. اور یہ میری دادی ہیں. طيب ما شاء اور الله. یہ میری دادی. یہ میرے دادا ہیں جدی وهذه جدتی، یہ دادی ہیں. احسنت ما شاء الله. هل يعني فهمت انت جيدا؟ نعم. طيب ان شاء الله. الحوار الثاني
عندنا أمل ومس فوزية. الحوار بين عمر وعثمان. طيب أمل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمل أنت عمر ومس فوزية أنت عثمان. هل هذه شجرة is this a tree؟ نعم هذه شجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أسرة الرسول. أسرة الرسول. نعم. أسرة الرسول. ما معنى؟ صلى الله. جی ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہے. لا أسرة. ما معنى أسرة؟ فیملی ٹری. أيوة. أسرة الرسول يعني family of the رسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أسرة معناه صلی اللہ علیہ family. وسلم. نعم. أسرة معناه family. فیملی آف دا رسول. نعم. طيب عمر صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عثمان. هذا والدہ عبداللہ. ان کے والد کا نام عبداللہ تھا. لا 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 ان کے والد عبداللہ تھے. لا. دیکھیں مس اس کا نا آپ ایگزیکٹ ترجمہ کریے. هذا والدہ عبداللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ هذا والدہ عبداللہ. This is his father. هذا والدہ. This is his father عبداللہ. ٹھیک ہے نا. دیکھیں والد اور والدہ ہو کا هذا مطلب والدہ. ہاں this is his father عبداللہ. طيب عمر. وهذه والدته آمنہ اور یہ ان کی والدہ ہیں والدہ آمنہ. ان طيب کی والدہ ہیں آمنہ. طيب عثمان. وہذا جدہ عبد المطلب اور یہ ان کے دادا عبد المطلب ہیں. طيب وهذا عمہ العباس اور یہ ان کے چچا عباس ہیں. وہذا امہ حمزہ اور یہ ان کے چچا حمزہ ہیں. طيب وهذا عمہ ابو طالب اور یہ ان کے چچا ابو طالب ہیں. وہذہ امتہ صفیہ اور یہ ان کی پھپھی صفیہ ہیں. احسنت ماشاءاللہ. وهذا ابنہ القاسم اور یہ ان کے بیٹے ہیں قاسم. وہذا ابنہ عبداللہ اور یہ ان کے بیٹے عبداللہ ہیں. وهذا ابنہ ابراہیم اور یہ ان کے بیٹے ابراہیم ہیں. وہذہ ابنتہ فاطمۃ اور یہ ان کی بیٹی فاطمہ ہیں. وهذه ابنتہ رقیہ اور یہ ان کی بیٹی رقیہ ہیں. وہذہ ابنتہ زینب اور یہ ان کی بیٹی زینب ہیں. وهذه ابنتہ ام کلثوم اور یہ ان کی بیٹی ام کلثوم. احسنت ماشاءاللہ. احسنت ماشاءاللہ. هل انتم فهمتم؟ آپ لوگ سب سمجھ گئے الحمدللہ. طيب جزاكم الله خير. فالآن علینا کاشف و ماہرہ سعید الحوار الثالث. الام اور الاب یعنی امی اور ابو. فالام علینا انتی الام و ماہرہ سعید انتی الاب. الأم. هذا أذان الفجر. ما معنى هذا اذان الفجر؟ This is Fajr prayer. This is اذان الفجر. یہ Fajr's فجر کی prayer. نہیں، یہ فجر کی اذان ہے. Right. هذا اذان الفجری. اذان الفجری مضاف مضاف الیہ نا. هذا جی. اذان الفجری تو یہ فجر کی اذان ہے. طیب الاب. اللہ اکبر این اولاد. اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہاں ہیں بچے؟ بچے کہاں ہیں؟ بالکل احسنت. الام. سعد في الحمام يتوضأ. ایوہ سعد فی الحمام یتوضأ. طیب هل انتم ذکرتم
الفعل المضارع. فعل المضارع آپ سب لوگوں کو یاد ہے؟ جی. ٹھیک ہے. فعل المضارع مطلب پریزنٹ ٹینس, ٹھیک ہے نا. یتوضأ, تو توضأ یتوضأ یہ ہے ورب. توضأ اس نے وضو کیا, یتوضأ وہ وضو کرتا ہے. تو یتوضأ اور اسی طریقے سے جب میں اپنے لیے بولوں گا کہ آئی میک وضو, تو میں کیا کہوں گا؟ أتوضأ. نعم اتوضأ. احسنتی احسنتی. طیب. سعد فی الحمام یتوضأ. الاب. أين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. طيب. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. ما معنى؟ وہ جانماز پر نماز پڑھ رہی. هذا ها نقول ايضا مصلى يعني جانماز ايضا, ولكن تصلي نماز. نعم لا. اولا اسمعي, آپ پہلے سنیں. يعني سعيدة في المصلى, مصلى هناك يعني هذا المكان المختص للصلاة, المكان المختص, المكان الخاص والمختص للصلاة في بیوتنا. ہمارے گھروں میں جو جگہ ایک مقرر ہوتی ہے نماز کے لیے اسے مصلی کہتے ہیں. طیب. اور جسے ہم جانماز بھی کہتے ہیں, اپنی مطلب سے جانماز کو بھی کہتے ہیں مصلی, لیکن اصلاً مصلی نقول پرائیویٹ پلیس. طیب. وهذا هو الفرق بين مسجد ومصلی. طيب. ما هو المسجد وما الفرق بين المسجد والمصلى؟ هذا هو الفرق. کیا فرق ہوتا ہے بین المسجد والمصلی, مسجد اور مصلی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ المسجد هذا یعنی المکان العام والمکان العوام, یعنی کہ مسجد از اے پبلک پلیس, ٹھیک ہے, اور المصلی مکان الخاص, مصلی از اے پرائیویٹ پلیس, ٹھیک ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. سعیدۃ فی المصلی, سعیدہ جو ہے وہ مصلی میں ہے. تصلی, الان ہی تصلی یعنی شی از پریئنگ. صلی یصلی, هذا هو الفعل. صلی ہی prayed. صلی صلی صلو, صلت صلتا, صلینا صلیتا صلیتما صلیتم, صلیتی صلیتما صلیتن, صلیت صلینا. هذا هو فعل الماضي. فالآن ولكن نحن ندرس الفعل المضارع. تو صلى أنا قلت لكم صلى هذا ماضي, يصلي هذا المضارع. يصلي يصلاني يصلون. نعم. تصلي تصلاني یصلنا, تصلی تصلانی تصلونا, تصلینا تصلانی تصلنا, اصلی نصلی, انا اصلی نحن نصلی. هكذا. سعیدة في المصلى تصلی, یعنی سعیدہ هي موجودة في المصلى والآن هي تصلی. طيب. الأب. يلا. أين المعطف؟ نعم. ما هو معطف؟ معطف, هل أنتم تعرفون معنى معطف؟ ما معنى معطف؟ wallet. لا لا, المعطف يكون نقول کوٹ, جو ہم کوٹ پہنتے ہیں نا سردیوں وغیرہ کے اندر جو کوٹ پہنتے ہیں اس کو معطف کہتے ہیں. أين المعطف؟ طيب. سعد. هذا هو المعطف يا والدي. طيب. الأب. أين النظارة؟ نعم. سعيد. هذه هي النظارة يا والدي. طيب. الأب. هيا بنا إلى المسجد. ما معنى هيا بنا؟ چلو ہم ابھی مسجد چلیں. نعم. let's go. هيا بنا يعني let's go.
طيب سعد وسعيد هيا بنا هيا بنا let's go. هيا بنا. طيب الحمد لله نحن أكملنا هذا. أنا إن شاء الله سأرسلكم هذا الكتاب. میں آپ کے گروپ پہ یہ اس کتاب کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. آپ لوگ یہ باقی جو چھوٹی چھوٹی ایکسرسائز ہیں یہ خود پڑھیے گا کیونکہ ہمیں تھوڑا سا آگے سے پڑھنا ہے کیونکہ یہ سب چیزیں آسان تھی. آئیے دوبارہ ایک اور حوار پڑھتے ہیں اور آگے جب تھوڑی سی اگر ٹف حوارات شروع ہوں گی تو اس کے اندر پھر ہم باقاعدہ دیکھیں. یہاں پہ ہے الملخص ملخص تراکیب. أين المعطف أين النظارة أين سعيد أين سعيدة من هذا من هذه من أنت من أنت من هو من هي. ثم هو يتوضأ هو يصلي هو يقرأ. هذا للمذكر. هي تتوضأ هي تصلي هي تقرأ. هذا هو الفرق بين هو وهي المذكر والمؤنث. یعنی هو يتوضأ وہ وضو کرتا ہے, هو يصلي وہ نماز پڑھتا ہے, هو يقرأ وہ پڑھتا ہے. ولكن مع الهي هي تتوضأ هي تصلي هي تقرأ. ٹھیک ہے نا, یہ تھوڑا سا فرق آپ لوگ ذرا سمجھ لیں. تو یہ اس کے اندر ملخص تراکیب ہیں, یہ سب آسان ہے ماشاءاللہ, آپ لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں. تو ہم اپنے اگلے لیسن پہ آتے ہیں انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اگلا لیسن کیا ہے. جی پہلے یہ سوالات کے جوابات دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. من والد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ میرے خیال میں آسان ہے, یہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بہت آسان ہے, یہ آپ لوگ خود کریے گا کیونکہ بہت بچوں والے سوال ہیں. جی یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے, آئیں اس کو کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ضع الکلمات الآتیہ فی مکانها المناسب من الجدول. آپ کو ٹیبل دیا ہوا ہے, بلد, ضمیر, رقم, اسرۃ, مکان اور محنت. آپ کو بہت سارے ورڈز دیے ہوئے ہیں, کون سے لفظ کہاں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. بلد ما معنی بلد, علینا ما معنی بلد. کنٹری کنٹری. ٹھیک ہے. ما معنی ضمیر, سلیمان بھائی ما معنی ضمیر. پروناؤنس. احسنت پروناؤن. رقم ما معنی رقم. عمل ما معنی رقم. نمبرز. نمبرز. اسرہ فیملی. طيب مکان ما معنی مکان. پلیس. پلیس. احسنت پلیس. پلیس. نعم. ما معنی محنت. پروفیشن. profession. نعم پروفیشن, بالکل پروفیشن, مہنہ پروفیشن. طيب مصر هناك موجود مصر. طالب أين يأتي طالب. مہنہ. مہنہ میں آئے گا طالب. انت. نعم انت. ضمیر میں آئے گا. ضمیر. انت. مدرس تو لکھا ہوا ہے وہاں پر. طبیبۃ مہنہ. مہنہ. سوریہ بلد. بلد. انتی ضمیر. ضمیر. ثلاثہ اور خمسہ یہ دونوں کیا ہو جائیں گے. رقم. ہاں رقم. پاکستان جدہ بلد. بلد. ہوا ہاں ہوا اور ہوا ضمیر. ضمیر ہو گیا. والد اسرہ. جی اسرہ. غرفۃ مکان. مکان. واحد رقم. رقم. اخت اسرہ. اسرہ. حمام
لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تسعتن نمبر ہے, مسجد مکان مکان مکان, ابن اسرہ اسرا, مہندستن مہنہ مہنہ مہنہ, مصلی مکان مکان مکان, ہیا ضمیر ضمیر ضمیر, ترکیہ بلد بلدن. ٹھیک ہے, احسن تم ماشاء اللہ. اچھا اب آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. اکمل الجمل بالکلمات التالیہ. احمد فی, ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم شروعات سے شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کے, ٹھیک ہے نا. میں ذرا دیکھتا ہوں پہلے کون ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے عمل ہیں, پھر سلیمان بھائی ہیں, پھر الینا ہیں, پھر مس فوزیہ ہیں, پھر ماہرہ سعید ہے. ٹھیک ہے, تو سب ذہن میں رکھیں. سب سے پہلے عمل جی, احمد فی فی الغرفتی فی الغرفتی. نمبر 2, هذه والدتی ہیا طبیبہ طبیبۃ. طیب, هذا ڈیش عمر, علینا هذا ڈیش عمر, جلدی سے بتاؤ. نمبر کون سا ہے؟ نمبر الرقم 3. هذا جدی عمر. طيب الرقم 4, عادل مس فوزیہ, عادل عادل یصلی القرآن الکریم. مس یصلی کا مطلب تو نماز پڑھنا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. او غرفت القرآن کمرے میں پڑھا ہے. عادل یقرأ القرآن الکریم. جی احسنتی ماشاء اللہ. عادل یقرأ القرآن الکریم, ماشاء اللہ احسنتی. الرقم 5, احمد جی ماہرہ سعید. احمد صلت فی المسجد. یصلی, احمد یصلی فی المسجد. احمد یصلی فی المسجد, احمد پڑھتا ہے نماز مسجد میں. طیب, هذا اذان الفجری. اچھا سمرہ وسیم ایدن موجود ہے نا. انا من سمرہ وسیم الرقم 7. جی اچھا ہاں, انا من کیا آئے گا بتائیے. انا من پاکستانی. اچھا انا من پاکستانی نہیں ہوگا, انا من پاکستان نہ ہوگا, کیونکہ پاکستان جو ہے نا وہ ممنوع من الصرف ہے, اسی لیے. باقی من پاکستانی ہی ہونا چاہیے کیونکہ وہ من لگا ہوا ہے. لیکن ممنوع من الصرف جتنے الفاظ ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا, ہم نے پڑھا تھا, ان کے نیچے زیر نہیں آتی بلکہ وہ زبر میں آ جاتے ہیں. تو ہم کہیں گے انا من پاکستانہ. احسنتی ماشاء اللہ. هذه اسرۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, یہ فیملی ہے رسول اللہ کی. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی سی تھوڑی ایکسرسائز تھی, اور یہ انشاءاللہ جب میں آپ سے بک شیئر کروں گا تو آپ لوگ خود بھی اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں, تو یہ آسان ہے. الوحدۃ الثالثہ السکن, یہ ہمارا آج کا لاسٹ ٹاپک ہے انشاءاللہ. ہم یہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم وہی کریں گے دوبارہ جو ہمارے گروپ بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ. احمد و حسان. ٹھیک ہے نا. السکن کہتے ہیں ریزیڈنس کو, رہائش. السکن یعنی رہائش, ریزیڈنس. ٹھیک ہے نا. المکان الذی نسکن فیہ, وہ جگہ جہاں ہم رہتے ہیں. المکان الذی نسکن فیہ, جہاں ہم رہتے ہیں. ٹھیک ہے, المکان الذی نسکن فیہ نقول السکن, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, السکن. طیب, احمد و حسان. اخ سلیمان انت احمد. طیب, فانا نعم لا انا احمد و انت حسان. طیب, طيب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. این تسکن. اسکن فی حی المطار وأین تسکن انت. اچھا, حی ما معنی حی؟ حی الحصار حی المطار. ہاں, اسکن فی حی المطاری, یعنی اسکن آئی لیو طرف فی, حی کہتے ہیں ایریا کو. ایریا کو.
ٹھیک ہے. حیٌ کہتے ہیں ایریا, تو حی المطار, مطار از ایئرپورٹ, تو ایئرپورٹ ایریا. ایئرپورٹ ایریا. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ وَأَيْنَ تَسْكُنُ أَنْتَ؟ أَسْكُنُ فِي حَيِّ الْجَامِعَةِ, میں رہتا ہوں یونیورسٹی ایریا کی طرف. ٹھیک ہے نا, أَسْكُنُ فِي حَيِّ الْجَامِعَةِ, یونیورسٹی ایریا میں. نعم. هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. وهل تسكن في بيت؟ لا أسكن في شقة. طيب شقة معناه I live in apartment. flat. نعم flat. شقة flat. نعم شقة هذا أصل, شقة flat, وفي شقة. ما رقم شقتك؟ یعنی what is the number of your flat. ما رقم, کیا نمبر ہے, شقتی کا, شقتن تھا تو اس میں ہم نے پھر کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے تو اسی لیے شقتی کا, شقتی کا. ما رقم شقتی کا, آپ کے فلیٹ کا نمبر کیا ہے؟ نعم حسان. 5. وما رقم بيتك؟ نعم 9. ٹھیک ہے نا, اور آپ کے گھر کا نمبر کیا ہے؟ تو وہ 9 ہے. 9. طیب جزاکم اللہ خیر. ٹھیک ہے, اب هذا هو بیت وشقة ورقم حي يسكن لا المطار الجامعة. طيب ثم عندنا الحوار الثاني. المستأجر. اچھا ایک سیکنڈ, میرے خیال میں کوئی ابھی کلاس سے باہر ہے. ایک سیکنڈ. اچھا رومیسا از آلسو ہیئر. اچھا رومیسا احمد جی, اور ہمارے پاس ہیں رومیسا احمد بھی ہیں اور سمرہ وسیم بھی ہیں شاید. جی رومیسا احمد اور سمرہ وسیم آپ دونوں پڑھیں. المستأجر اور المؤجر. المستأجر رومیسا آپ ہو جائیں, اور المؤجر آپ ہو جائیں سمرہ. ٹھیک ہے, المستأجر پڑھیے. السلام علیکم. جی المستأجر ہو گیا, اور مؤجر. اچھا مؤجر ایک کام کرتے ہیں, مؤجر آپ بن جائیں. جی وعلیکم السلام. ہاں صحیح ہے. موقر مؤجر. وعلیکم السلام. اچھا مستأجر کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ وعلیکم السلام. دیکھیں تاجر سے نکلا. مستأجر جو ہے نا وہ کہتے ہیں بزنس مین کو. نہیں بزنس مین نہیں ہے, میں اصل میں اس کے لیے اچھا ورڈ ڈھونڈ رہا ہوں. اصل میں یہ ہے لیزڈ اور رینٹڈ, وہ بندہ نہیں کہ کرایہ دار. کرایہ دار ہاں. المستأجر اس کرایہ دار, اور المؤجر اجرت پہ دینے والا یعنی کہ مالک مکان. ٹھیک ہے نا, تو المستأجر ہے کرایہ دار. ٹھیک ہے, مستأجر وہ کہ جس کے اوپر مطلب جس کو دینا ہے, اور مؤجر اجرت لینے والا یعنی کہ مالک مکان ہے. ٹھیک ہے جی, المستأجر پڑھیے. اريد شقة من فضلك. اريد شقة. ٹھیک ہے, دیکھیں اريد اگر میں آپ سے کہوں کہ what is if grammatically اريد شقة grammatically کیا ہے, یہ آپ مجھے کیا بتائیں گی؟ اريد شقة. ہاں اريد. لدينا شقة جميلة. ایک سیکنڈ ایک منٹ سمرا. اريد شقة میں نے پوچھا ہے کہ انا سألت یعنی اريد شقة, یہ گرامیٹیکلی اگر میں کہوں کہ اريد شقة کیا چیز ہے تو آپ لوگ مجھے کیا بتائیں گے؟ نہیں گرامیٹیکلی اريد ورب ہے نا, اريد ورب ہے, اس کے اندر ورب بھی ہے, اس کے اندر ڈوور بھی ہے. اريد میں ڈوور کون ہے؟ جی میں. جی
انا. اریدو انا, اس کے اندر جو چھپی ہوئی چیز ہے وہ ہے انا, یعنی کہ آئی ایم دا ڈوئر. تو آپ کو پتا ہے نا جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فعل, فاعل اور مفعول. تو اسی لیے دیکھیں اریدو کے اندر فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے, اریدو کے اندر ورب بھی ہے اور سبجیکٹ بھی ہے. اسی لیے شقتن آبجیکٹ ہے اور آبجیکٹ زبر میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے کہ آبجیکٹ زبر میں ہوتا ہے. تو اريد شقتن, آئی وانٹ ا فلیٹ من فضلک, ٹھیک ہے, اريد شقتن من فضلک. جی المؤجر. لدینا شقتن جمیلتن, ٹھیک ہے, لدینا ہمارے پاس ہے, we have شقتن جمیلتن, we have a beautiful flat. المستأجر پڑھیے. کم غرفتن فی الشقتی. کیا مطلب ہے؟ ویئر نہیں, کم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتنا. جی کتنا, یعنی کہ کم غرفتن, اصل میں کتنا تو نہیں کہو, ہاؤ مینی, مطلب کتنے کمرے ہیں ہاں. کم غرفتن, ہاؤ مینی رومز, ہاں, فی ہاؤ مینی الشقۃ رومز آر دیئر, there is in the flat. یس, ہاؤ مینی رومز آر دیئر ان دا فلیٹ, ٹھیک ہے, فلیٹ میں فی کتنے, شق ہاں پڑھیے فی شقتی خمس غرفہ. دوبارہ پڑھیے غور سے. فلیٹ میں 5 کمرے ہیں. خمس غرفن, ٹھیک ہے, فلیٹ میں 5 خمس کمرے ہیں, بالکل. غرفے. خمس دیکھیں غرف ایک ہوتا ہے غرفتن, ٹھیک ہے, غرفتن کہتے ہیں ایک کمرے کو, اس کا جو پلورل ہے وہ ہے غرف, غرفتن غرفن. اب کیونکہ یہاں پہ غرف جو ہے وہ مضاف الیہ ہے اسی لیے زیر میں ہے, تو خمس غرفن 5 کمرے, ٹھیک ہے نا. فی الشقتی فلیٹ میں کتنے ہیں, خمس غرفن ہیں, 5 کمرے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ المستأجر. فی ای دور الشقۃ. ہاں کیا مطلب؟ فی ای دور الشقۃ. فی ای, ان وچ, دور کہتے ہیں فلور کو, دورن کہتے ہیں فلور کو. فی ای دورن, ان وچ فلور الشقہ, از دا فلیٹ, فلیٹ کون سے فلور پر ہے. جی المؤجر. شقۃ فی دوری خمس. فلیٹ 5ویں فلور پہ ہے. ہاں گڈ. فی الدور الخامس, دا فلیٹ از آن دا 5th فلور, ٹھیک ہے. المستأجر. اريد مشاہدۃ الشقۃ. کیا مطلب ہے؟ کیا میں نہیں, اریدو کا دیکھ مطلب کیا ہے؟ اريد ہاں, what is the meaning of اریدو؟ I want, I want. ہاں مجھے چاہیے. اریدو مشاہدہ, مشاہدہ ہمارا جو اردو میں ہے نا دیکھنا, مشاہدہ کرنا, آبزرو کرنا. I want to observe الشقہ. اريد مشاہدۃ الشقۃ, I want to observe the flat, ٹھیک ہے. تو المؤجر نے کیا بولا؟ تفضلوا ادخلوا تفضل, هذا باب الشقہ. تفضل, تفضل کا برائے مطلب کیا ہے؟ مہربانی آپ داخل ہو جائیں فلیٹ کے دروازے کے اندر. یہ فلیٹ کے دروازے کے اندر نہیں, اندر دیکھیں, یہی کریں, پہلے بولے تفضل, کیا مطلب ہے تفضل کا؟ تفضل کا مطلب کیا ہے؟ پلیز, پلیز. ادخل, جی ادخل کا مطلب کیا ہے؟ داخل ہو جائیے, ہاں داخل ہو جائیے, ٹھیک ہے. ادخل. ہذا باب الشقۃ, یہ ہاں دروازے سے, باب الشقۃ, باب دروازہ, ٹھیک ہے. شقہ فلیٹ کا دروازہ. جی یہ فلیٹ کا دروازہ ہے.
جی ہاذا باب الشقتی، یہ ہے فلیٹ کا دروازہ، یہ فلیٹ کا دروازہ ہے، بالکل صحیح ہے اب. ٹھیک ہے. المستاجر کیا کہا؟ هذه شقة جميلة. جی کیا The مطلب ہے؟ flat is beautiful. دس فلیٹ از بیوٹیفل. This flat is beautiful. ہاذی ہی ہے نا تو دس ہوگا نا. Hmm. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. اب دیکھیں یہ دور یعنی کہ فلورز ہو گئے، جمیلہ بیوٹیفل، غرف کمرے ہو گئے، تفضل پلیز، مشاہدہ دیکھنا، اریدو آئی وانٹ. الدور الخامس ففتھ فلور، یدخلو ہی انٹرس، بابن مطلب دروازہ. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو ذرا صحیح سے پڑھنا ہے اور ان کنورزیشنز کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. آئیے اب آ گئے المشتری اور البائع. ٹھیک ہے. مشتری خریدنے والا، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے. تو مشتری ہے، اشترا یشتری کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، سوری خریدنا. المشتری خریدنے والا، ٹھیک ہے، اور البائع بیچنے والا. یہ ہمارا آج کا آخری لیسن ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس میں دو لوگ پڑھ لیتے ہیں. ماہرہ سعید آپ پڑھ لیں اور مس فوزیہ آپ پڑھ لیں. المشتری آپ ہو جائیں. مشتری جی مشتری کون ہوگا؟ ٹھیک ہے. ماہرہ سعید آپ المشتری ہو جائیں اور بائع مس فوزیہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. جی المشتری. المشتری ٹھیک ہے. البائع. وعلیکم السلام. یا خدمت دوبارہ پڑھیے گا مس. ای خدمت ایا خدمتن. ٹھیک ہے. واٹ از دا میننگ یا آف، خدمت ہاں کیا مطلب ہے ایا خدمتن کا؟ کیا خدمت کروں آپ کہ کی؟ آپ جی. اچھا ایک بات بتائیے. نہیں، ای خدمت مطلب ہاں وچ خدمت یعنی، اور میں آپ کی کیا خدمت کروں. مجھے آپ لوگوں کو ایک چیز بتانی ہے. اگر یہاں پہ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایا، ٹھیک ہے، ایا خدمتن، ایا خدمتن، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ ایا زبر کے ساتھ ہے تو آپ لوگوں کو سوچنا یہ چاہیے کہ یہ زبر کے ساتھ کیوں ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ہم نے پڑھا تھا ایک جو وربل سینٹنس ہوتا ہے، وربل سینٹنس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے فعل. اچھا ایک سیکنڈ، کسی نے مجھے جواب دیا ہے شاید. اچھا ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم پھر عمل سے کہیں گے. عمل آپ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کو ذرا سمجھ لیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں وربل سینٹنس جو ہوتا ہے عربی زبان کے اندر، اسے کہتے ہیں ہم الجملہ الفعلیہ. ٹھیک ہے. الجملہ الفعلیہ، الجملہ الفعلیہ، ٹھیک ہے. یہ ہوگا وربل سینٹنس. یہ تین چیزیں ہونی ضروری ہیں ایک وربل سینٹنس کے اندر. نمبر ایک فعل، ٹھیک ہے، اور پلس فاعل، ٹھیک ہے. فعل فاعل سے ویسے مل کے بن جاتا ہے، لیکن ایک اور چیز بھی ہوتی ہے مفعول بہ. ٹھیک ہے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں وربل سینٹنس، ہم پڑھ چکے ہیں. فعل، فاعل اور مفعول بہ، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ہم ایک جو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، فعل ورب تو ویسے ہی جیسا آپ کو دیا ہوا ہوگا ویسے رہے گا. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا. فاعل مرفوع پوزیشن میں ہوتا ہے. مرفوع پوزیشن نارملی جو سنگولر میں ہوتی ہے وہ آخر میں پیش کی ہوتی ہے، اور
مفعول بھی جسے ہم آبجیکٹ بھی کہتے ہیں، عربی زبان میں آبجیکٹ وہ ہوتا ہے زبر میں، ٹھیک ہے نا. میں آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہا تھا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ای خدمتن، ہے نا، دیکھیں ای خدمتن، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو یہ ایا، یہ ایو کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یاد رکھیے گا. کوئی بتا سکتا ہے تو مجھے بتائے. عمل آپ کو آتا ہے جواب؟ نہیں سر. اچھا سلیمان بھائی آپ کے ذہن میں ہے کوئی آئیڈیا؟ نہیں سمجھ نہیں ٹھیک آ ہے رہی اس کی. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ ایا کا مطلب ہے جو ایک تو میننگ ہے اس کی، ایا خدمتن، کیا خدمت، ٹھیک ہے نا، کون سی خدمت، یعنی کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. اس کو کہنے کا طریقہ عربی میں کیا ہے؟ ایا خدمتن. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیر از سم تھنگ دیٹ از مسنگ، ٹھیک ہے نا، سم تھنگ دیٹ از مسنگ، یعنی کہ کوئی ورب ہے جو یہاں پہ مسنگ ہے، جس کو ہم نے انڈرسٹوڈ ماننا ہے. محذوف ہے وہ. جی 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 بالکل محذوف ہے وہ، یعنی کہ وہ اٹ از ناٹ ریٹن بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہے تریدو، تریدو ای خدمتن. اب دیکھیں تریدو جب میں نے لگایا شروع میں تو تریدو میں فعل بھی اور فاعل بھی ہے، تو اسی لیے یہ ایا جو ہے نا یہ زبر کے ساتھ ہے. تو یہ ایا جو زبر کے ساتھ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ دیٹ از انڈرسٹوڈ، اور وہ تریدو بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ یو وانٹ، آپ کو کیا خدمت چاہیے، ٹھیک ہے نا، یا تطلبو ای خدمتن، آپ کیا خدمت طلب کرتے ہیں، یا کیا تریدو از بیسٹ، تریدو ای خدمتن، آپ کو کیا خدمت چاہیے، ٹھیک ہے. اچھا المشتری آپ بن جائیں، عمل آپ بن جائیں المشتری، پڑھیے. تو اریدو بادل اساسی، کیا مطلب ہے؟ مجھے کچھ اثاثہ ہوگا، ایسٹ نہیں، اساس کہتے ہیں فرنیچر کو، فرنیچر. اوکے، مجھے ٹھیک ہے نا، کچھ فرنیچر چاہیے. مجھے کچھ فرنیچر چاہیے، ٹھیک ہے. البائع جی ماہرہ سعید. ماذا تريد غرفة النوم، غرفة النوم. جی ماذا تريد لغرفة النوم، اس کا مطلب ہے جو سلیپنگ روم ہوتا ہے اس کو غرفۃ النوم کہتے ہیں. بیڈ روم نارمل کا فرنیچر. ماذا تريد کیا مطلب ہے ماذا تريد کا؟ کیا آپ کو بیڈ روم کا فرنیچر چاہیے؟ نہیں 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 نہیں، دوبارہ پڑھیے. ماذا تريد لغرفة النوم، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ ماذا تريد، اچھا ہاں آپ کیا چاہتے ہیں؟ لغرفة النوم، لام سے لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، کے لیے، بیڈ روم کے لیے. جی آپ کیا چاہیے آپ کو بیڈ روم کے لیے، ٹھیک ہے نا. ماذا تريد لغرفة النوم، what do you want for the bedroom، بالکل صحیح ہے. جی المشتری. اریدو سریرن و ستارتن. جی اریدو آئی سریرن، وانٹ، ہاں مجھے ایک بیڈ چاہیے، ٹھیک ہے. اور ستارتن، جی ستارتن کیا مطلب ہے ستارتن کا بھائی؟ جلدی سے بتائیں، نہیں پتا سر. کوئی بتا سکتا ہے ستارتن کا مطلب کیا ہے بھائی؟ سریر تو بیڈ ہو جاتا ہے، ستارتن. جی پردے کو بولتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ستارتن پردہ ہوتا ہے. اریدو سریرن و ستارتن، مجھے بیڈ چاہیے اور پردہ چاہیے، ٹھیک ہے. البائع. ماذا تريد لغرفة الجلوس. جی وماذا تريد لغرفة الجلوس، بتائیے جلدی سے کیا مطلب ہے اس کا؟ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں سٹنگ روم کے لیے. ہاں آپ کو کیا چاہیے، what do you want، ٹھیک ہے نا، what do you want for the sitting room. طیب المشتری. اریدو اریکتن و سجادتن. نعم ما I معنی want اریکہ؟ sofa اور carpet. جی صوفہ اینڈ کارپیٹ. دیکھیں اریکہ کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں صوفہ، ہمارے یہاں بہت ساری بچیوں کے میں نے نام دیکھے ان کا نام ہے اریکہ، اور انہوں نے قرآن مجید میں سے نکالا ہے، تو اریکہ کہتے ہیں صوفے کو اصل میں. وہ جنت کی مسندوں کو بھی ارائک کہتے ہیں نا، تو اسی لیے انہوں نے اس میں سے نکال کے اور اریکہ رکھ دیا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا اس کا مطلب صوفہ ہے.
تو اریدو اریکتن و سجادتن، مجھے صوفہ چاہیے اور قالین چاہیے. ماشاءاللہ. جی البائع. ماذا تريد للمطبخ؟ طیب. ماذا تريد المشتری. أريد فرنا وثلاجة. نعم فرنا. ما ماذا ثلاجة فریج ہے. فریج. فرنن ثلاجہ از فریج. فرنن اوون ہوگا. اوون. اوون 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 کو بولتے ہیں. طیب البائع. ماذا تريد للحمام؟ نعم ماذا تريد للحمام. أريد سخانا نعم ومرآة. ومرآتن. مرآة. ہاں مرآت آئینے کو بولتے ہیں نا، مرر کو. مرآة. سخانن سخانن گیزر. اريد سخانا ومرآتا. I want geyser and mirror. ٹھیک ہے. البائع. هل تريد شيئا آخر؟ آخر. ہاں آخر. هل تريد شيئا آخر کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یعنی آپ کیا اور کوئی چیز چاہتے ہیں؟ نعم احسنتی. Do you want something else؟ ٹھیک ہے. شکرا. أريد مشاهدة الأساسي. نعم ما معنی؟ شکریہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں فرنیچر. I want to observe. جی I want to observe the furniture. البائع. تفضل. تفضل. ٹھیک ہے نا. ویری گڈ. اچھا اب دیکھیں آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے الحمدللہ. یہ دیکھیں یہ ساری یہ آ رہی ہے وکیبلری. مطبخ، غرفۃ نوم، غرفۃ جلوس. دیکھیں یہ غرفۃ نوم سونے کا کمرہ، یہ گرامیٹیکلی مضاف اور مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے نا. غرفۃ جلوس بیٹھنے کا کمرہ. اساس فرنیچر ہو گیا. ستارہ پردے ہو گئے. اریکہ صوفہ ہو گیا. سجادہ قالین. سریر بیڈ. ثلاجہ فریج ہے. سخان گیزر ہو گیا. فرن اوون ہے. دیکھیں مائکرو ویو اوون. مرآت شیشہ ہو گیا. البائع اور المشتری، بیچنے والا البائع ہے اور المشتری خریدنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں یہ جتنی ابھی ہم نے پڑھی ہیں، آپ لوگ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی آپ نے چیزیں پڑھی ہیں آج، آپ اس کی ساری وکیبلری جو ہے وہ ایک جگہ لکھ لیں. ٹھیک ہے نا. میں انشاءاللہ آپ کو یہ سوال جواب ہے، انشاءاللہ ہم ان سوال جواب کو پھر کریں گے اپنی کل کی کلاس میں. اور ہم کل کوشش کریں گے کل ہم 3 لیسن آگے اور پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. میں چاہ رہا ہوں ایک ریویو ہو جائے آپ کا اس کتاب سے، اور یہ کتاب جو ہے آپ اس سے ایک ریویو کر لیں انشاءاللہ. دیکھیے گا بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ عربی کی ڈیولپ ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی تو ایک تو یہ وکیبلری ساری جتنی بھی ہے اس کے اندر، جتنا اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کی ساری وکیبلری لکھ لیں بس. ٹھیک ہے نا. اور چھوٹے چھوٹے سوال جو آپ کو لکھنے ہوں وہ آپ ضرور لکھ لیں، سوال جواب. اس سے آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو مطلب سمجھ لیں آپ کہ ابھی ہم نے 3 لیسنس پڑھے ہیں. ان 3 لیسنس کو اگر آپ اپنے لیے سمرائز کریں، خلاصہ لکھیں، تو آپ لوگ کیسے لکھیں گے ہلکا پھلکا سا کہ بھائی لیسن نمبر 1 کے اندر ہم نے یہ موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں، لیسن نمبر الوحدہ الاولیٰ میں یہ ہیں، الوحدہ الثانیہ میں یہ ہیں، اور الوحدہ الثالثہ کے اندر یہ ہے. تو ماشاءاللہ ہم نے 3 وحدات پڑھ لی ہے، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے نا. اور میری کوشش یہ ہوگی کل میں آپ کو آگے لے جاؤں، اور کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ نے صرف اس کی تھوڑی سی وکیبلری یاد کرنی ہے اور بولنے کا طریقہ سیکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہمیں آگے چلنا ہوگا. تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ ہمارا اگلا جو وحدہ ہے وہ کون سا ہے. اور الحیات الیومیہ، دا ڈیلی لائف، بہت اچھا ہے یہ ماشاءاللہ. الوحدۃ الرابعہ سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ کل. ٹھیک ہے. آپ لوگ الوحدۃ الثالثہ تک 3 جو وحدات ہم نے پڑھے ہیں اس کی آپ لوگ ایک چھوٹی سی سمری اپنے طور پہ لکھ لیجئے گا، اور جو اس کے لرننگ پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیجئے گا. اس کے اندر جو پروناؤنز استعمال ہوئے ہیں ہلکا پھلکا سا ایک مراجعہ آپ لوگ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ کل انشاءاللہ لیسن نمبر 4 سے سٹارٹ کریں گے، اور یہ ہماری ٹائمنگ ہوگی 9:45 پہ انشاءاللہ وی ول اسٹارٹ. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں سے میری بہت مؤدبانہ دعاؤں کی گزارش ہے کہ خصوصی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے.
ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، انشاءاللہ، اور میرے حق میں ضرور دعا کر دیجیے گا اللہ مجھے عافیت دے اور مجھے ہر قسم کی موذی بیماریوں سے بچا لے اللہ پاک اپنے خاص فضل سے، اللہم آمین آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں انشاءاللہ پھر۔ سبحانک اللہم و جزاکم اللہ بحمدک خیر۔ نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔